اللہ پاک نے اس رات کو لیلن کہا، اور لیلن یہ جو تنوین ہے دو زبر، یہ تنوین تعظیم کی ہے اور تکریم کی ہے، رسپیکٹ کی ہے۔ لیلن کی تنوین سے اور تنوین تعظیم سے یہ واضح ہوا اور معلوم ہوا کہ آج کی رات اللہ جل مجدہ کے یہاں معظم اور رسپیکٹڈ رات ہے، اور سورہ واللیل میں بھی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب رات چھا جائے، ہر چیز پر رات چھا جائے۔ تو بعض عرفاء نے بیان کیا کہ یہ رات معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تیری، اذا یغشا جب تو مصطفیٰ پہ چھا گئی، جب تو مصطفیٰ پہ چھا گئی۔ اور پھر احادیث میں اس کا بیان ہے، اور صوفیاء اور اولیاء کے یہاں اس رات کی اہمیت اور امپورٹنس سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے صوفیاء نے ہمیشہ اس رات کو اللہ جل مجدہ کی عبادت کی، پوری رات جاگتے رہے، شب بیدار رہے، اور دن کو روزے سے ہوتے۔ پہلا عمل جو ہم لیں گے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے حوالے سے، پہلا عمل ہے اعتکاف۔ کیا؟ اعتکاف۔ یہ مستحب اعتکاف ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ بعض اولیاء رجب کی 26 تاریخ کو 26 تاریخ کو اعتکاف میں بیٹھتے تھے، کیونکہ 26 کے بعد پھر رات ہے، 27 رجب شریف کی رات ہے، تو وہ صبح اعتکاف میں بیٹھتے تھے، دن بھی اعتکاف میں گزرتا اور پھر رات بھی اعتکاف میں گزرتی۔ حدیث میں ہے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا
کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ معراج کی رات آنے سے پہلے اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور نماز ظہر کے بعد نفل پڑھتے، تو جہاں اور نوافل ہوتے نماز ظہر کے بعد وہاں 4 رکعت نفل نماز بھی پڑھتے اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 50 مرتبہ 50 ٹائمز 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ دوسری میں بھی، تیسری اور چوتھی میں بھی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھتے اور سورہ اخلاص پڑھتے۔ اس کے بعد نماز عصر تک اللہ پاک سے دعا مانگتے، دعا میں ہوتے، اور پھر حضور علیہ السلام پہ درود السلام پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا بھی یہ عمل رہا کہ معراج کی رات آنے سے پہلے حضور علیہ السلام بھی اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ سو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور زندگی میں آپ کبھی نہ بیٹھے ہوں تو رمضان میں آپ 10 دنوں کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور رجب میں 1 دن کا اعتکاف اور 1 دن کے اعتکاف میں بیٹھے، حضور علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے یہ عظیم انعام دیا اور تحفہ دیا، اس کے شکریہ میں، اس کے شکریہ۔ نمبر 2، احیاء اللیل، شب بیداری، رات کو جاگنا، رات کو بیدار ہونا، پوری رات عبادت میں گزارنا اور پوری رات آقا علیہ السلام پہ درود و سلام میں گزارنا۔ خواجہ خواجگاہ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ معراج کی رات شب رحمت ہے، the night of mercy۔ جو اس رات میں جاگے گا تو وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ ہوگا۔ اس رات میں جاگنے والے اور عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی خاص خاص نعمتیں ملتی ہیں، اور فرید الاولیاء سیدنا فرید الدین گنج شکر نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں ہیں، آپ نے بیان کیا، حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کو جاگے گا، بیدار ہوگا، اللہ کی عبادت میں لگ جائے گا، حضور السلام پہ درود و سلام پڑھنے میں لگ جائے گا، تو اس رات میں 70,000 70,000 فرشتے اور ملائک زمین پر اترتے اور ان کے پاس نور کے برتن ہوتے ہیں۔ آپ کہیں تو برتن میں چاول ہوتا ہے، سالن ہوتا ہے، اور ان کے برتن میں نور ہوتا ہے، ڈیوائن لائٹ،
پھر وہ فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں، جہاں جہاں اللہ کا بندہ عبادت میں ہوتا ہے، شب بیدار ہوتا ہے، تو فرشتے وہ نور اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس رات میں عبادت میں مشغول ہونے والے خوش نصیب اللہ کی رحمت اور اللہ کے نور میں نہا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ نور ڈالتے ہیں عبادت گزاروں پر اور رات کو جاگنے والوں پر، تو اس سے ان کا دل روشن ہوتا ہے، دل کی تاریکیاں ختم ہوتی ہے اور دل روشن ہوتا ہے۔ نمبر 3، روزہ۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ رجب کہ ہر دن کا روزہ اور ہر دن کے روزے کا ثواب سال کے روزے کے برابر ہے، لیکن جو 27 رجب ہے 27، وہ چونکہ محبوب کے معراج کا دن ہے اور یاد الہی کا دن ہے، اس لیے اس کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کو 60 مہینوں کا ثواب دے گا، 60 مہینوں کا ثواب۔ تو بہرحال روزے کا ثواب بھی ہے، اور روزے میں آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ چونکہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام پہ یہ عظیم انعام کیا، تو ہم اللہ جل مجدہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے خاص جو اس کا فیضان ہے، جو اس کی خاص رحمت ہے، وہ عطا ہوگی۔ نمبر 4، درود و سلام۔ اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے دن کو سو جائیں، دن کو آرام کر لیں، اور پھر پوری رات عبادت میں گزار دیں، پوری رات جاگتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات کو جاگے تھے، اور حضور علیہ السلام اکثر راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ تو جو راتوں کو جاگتا ہے اور راتوں کو بیدار ہوتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، اور رات حضور علیہ السلام پہ درود و سلام میں گزارتا ہے، پھر اسے معراج نصیب ہوتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ایک واقعہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو رات کو بیدار ہوتا ہے اس سے کیسے معراج ملتی ہے اور نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 5، سبحان اللہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے۔ سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اگر 1000 ٹائمز پڑھ سکیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ وظیفہ میں نے لیا آیت سے، سبحان الذی اسرا، اللہ پاک نے معراج کی ابتدا کی سبحان سے۔ معراج کا بیان ہے اور اللہ نے سبحان اور سبحان اللہ خود پڑھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب معراج کا بیان ہو تو سبحان اللہ کہنا اور پڑھنا اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ کہنا
اللہ کی سنت ہے. تو اس رات میں سبحان اللہ اس کا ورد زیادہ کیا کریں. کبھی درود پڑھیں، کبھی یہ پڑھیں، کبھی نفل پڑھیں، کبھی تلاوت کریں، اور چاہیں تو پوری رات ہی درود و سلام میں گزار دیں. چاہیں تو پوری رات ہی، یہ درود و سلام کی رات ہے. کیا؟ درود و سلام کی رات ہے. میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا جب گزر ہوا معراج کی رات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، تو حدیث میں آتا ہے مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. صلاۃ کا معنی جہاں نماز ہے وہاں صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو موسیٰ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے. پھر حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ گئے، نماز ہوئی. نماز کے بعد ہر نبی نے خطاب کیا، اور ہر نبی نے اپنے خطاب میں اور خطبے میں حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا. معلوم ہوا نماز کے بعد درود و سلام پڑھنا انبیاء کی سنت ہے. پھر حضور علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، تو وہاں انبیاء بھی درود پڑھ رہے تھے اور فرشتے بھی درود پڑھ رہے تھے. تو اس لیے میں نے کہا کہ معراج کی رات درود و سلام کی رات ہے. سو اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیا کریں. جتنا زیادہ درود و سلام پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اور اس کا عرفان نصیب ہوگا. فرید الاولیاء اور فرید العرفاء سیدنا فرید الدین گنج شکر نور اللہ مرقدہ نے بیان کیا کہ میں بغداد روانہ ہوا اور بغداد میں ایک شہر میں پہنچا. لوگوں سے پوچھا کہ یہاں صلحاء اور اولیاء کہاں کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک درویش فقیر آدمی ہے، اللہ کا ولی کامل، وہ وہاں ہمیشہ ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اس سے ملنے کے لیے روانہ ہوا. میں جب وہاں پہنچا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو میں وہاں اس کے انتظار میں بیٹھا. اس کے انتظار کرنے کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ پاک پٹن شریف سے آیا ہوں. اس ولی نے فرمایا کہ جو بھی کسی بزرگ اور نیک آدمی کے پاس جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی نیک اور ولی بنا دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین و جمیل تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے ویسے اس کا چہرہ چمک رہا تھا. اور اس نے کہا کہ مجھے اس غار میں 50 سال ہو گئے، اور فرمایا کہ 50 سال میں 30 سال وہ ہوئے کہ میں رات کو کبھی نہ سویا. جب رات آئی 27ویں معراج کی رات، سو نہیں رہا تھا، سلا دیا گیا. آنکھ لگ گئی، مصلے پہ لیٹا، سو گیا. خواب میں دیکھا کہ 70,000 فرشتے 20
70,000 فرشتے اترے اور وہ فرشتے میری روح کو آسمان پہ لے گئے. یہ معراج کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. حضور راتوں کو بیدار ہوئے، معراج ہوئی. امتی بھی راتوں کو جاگے گا، معراج ہوگی. یہ حضور کا امتی ہے جس کو معراج ہو رہی ہے. روح کو لے جایا گیا پہلی آسمان پر. فرمایا میں نے پہلے آسمان پہ دیکھا فرشتوں کو کہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، اور کسی ایک طرف دیکھ رہے ہیں. خدا جانے وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس کو دیکھ رہے ہیں، بعد وہ دیکھ رہے ہیں. اور بتایا گیا کہ جب سے یہ فرشتے پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک مسلسل تسبیح میں ہیں. پھر دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پر، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا تک ان کی روح کو اٹھا کے لے جایا گیا. تو فرماتے ہیں وہاں میں نے انبیاء کی ارواح کو اور اولیاء کی ارواح کو، انبیاء اور اولیاء کو دیکھا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے. اور وہاں ان کا استقبال کیا گیا اور کہا بندے تو نے خوب عبادت کی رات. فرماتے ہیں کہ میں چونکہ سیدنا جنید بغدادی کی اولاد میں سے تھا تو میرے جد امجد سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے اور میں ان کے قدموں پہ گرا اور وہ سجدے میں تھے. تو اس رات مختلف انبیاء کا اور مختلف اولیاء کا اور ان کی ارواح کا سدرۃ المنتہا اور پھر مقام علیین میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس رات اپنے خاص بندوں کو معراج کراتا ہے. خاص بندوں کو معراج نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے اس رات درود و سلام زیادہ پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں، لیکن خاص اس رات میں ممکن ہے کہ درود و سلام کی برکت سے اللہ پاک کا فضل ہو اور ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے معراج کا کچھ حصہ اور فیضان عطا ہو. وما علینا الا البلاغ. صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة